حدیث میں ہے کہ خواب حدیث شریف میں ہے کہ خواب تعبیر کی ٹانگ پر بیٹھا رہتا ہے، جیسے تعبیر دی جائے وہ اڑ جائے گا، اختیار سے نکل جائے گا۔ تعبیر کے لیے عمر کی بھی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا آدمی بھی معبر ہو سکتا ہے۔ میری عمر بالکل کم تھی اور میری والدہ صاحبہ نے خواب دیکھا تھا، اور اس کی ایک تعبیر والدہ صاحبہ کر رہی تھی اور ایک میرے منہ سے نکل گئی۔ افسوس مجھے مرتے دم تک صدمہ ہوگا کہ اسی تعبیر کی وجہ سے میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں عقل آ گئی ہے کہ ہر سمجھی جانے والی چیز بیان کرنے کی نہیں ہے، لیکن بعض دماغ تعبیر کے اقرب ہوتے ہیں، شروعی عمر سے تعبیر سے مناسبت ہے۔ علم جب آ جاتا ہے تو پھر تعبیر کے رخ تبدیل کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک شخص نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر کی ایک بڑے عالم کا انتقال، معبر قابل تھا بہت زیادہ۔ اس نے کہا کہ بس ایک مسجد بن جائے زبردست قسم کی، خیر ہو جائے گی۔ تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، خداوند تعالیٰ اس کی عمر اولاد مال میں برکت دے۔ اس نے کہا میں بھی چلتا ہوں، اور وہ گیا اور فوراً مسجد کی تعمیر شروع کرائی، 1 سال 10 مہینے میں کھڑی کر دی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ جب آدمی کو بچاتا ہے تو تعبیر پر تدبیر غالب کر دیتا ہے۔ وقت پر اچھی تدبیر کرنا اور پھر اس میں اثر ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے۔ ہماری ایک بچی ہے، اس نے 2-3 دفعہ امام الازہر مولانا انور شاہ صاحب کو دیکھا، اور ہر دفعہ جو مولانا انور شاہ صاحب کو دیکھتی رہی تو اس میں علم کا ایک باب ادارے میں کھلتا تھا۔ 3 دفعہ حضرت کو خواب میں دیکھا، اور ہر دفعہ حضرت کو خواب میں دیکھنے کے بعد ایک شاخ قائم ہو جاتی۔ پہلی مرتبہ جب دیکھا تو اکثر الدراسات بننے لگا، دوبارہ جب دیکھا تو اکثر المقاصد بننے لگا، 12 جب دیکھا تو جامع مسجد صبا اور جامعہ ان کے نام پر شروع ہونے لگا۔ شان ورشا سے بہما وجود، نافع علم، صالح اعمال، اور انشاءاللہ بہترین انجام ہے۔ میں نے محمد انور شاہ کی پیدائش سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ بہت طویل خواب ہے، اور میں نے سید علی اجویری اور نظام الدین اولیاء کو دیکھا اور ان سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہے، تو سید علی اجویری نے کہا کہ ہاں ابھی بات کرتے ہیں آپ کے لیے، اور کچھ دیر بعد مجھے بشارت دی کہ بیٹا ہو جائے گا آپ کا۔ 15 دن بعد محمد انور شاہ پیدا ہوا۔ بزرگان دین کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور جن سے محبت و تعلق توحید و سنت کے حدود میں ہو وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند تعلق ہوتا ہے۔ یہ خوابوں کی تعبیر سمجھنا، یہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا بہت بڑا، اور پھر ہر پیغمبر کو، لیکن یوسف علیہ السلام کا خاص معجزہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا اعجاز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ آپ کے احادیث جمع کرنے والے محدثین نے آپ کی احادیث پر مشتمل کتاب الرویا جمع کیے۔ امام بخاری کی کتاب الرویا بہت مشہور ہے، اور آپ کے دنیا سے سفر کے بارے میں بھی خواب دیکھے گئے، جنگ بدر کے بارے میں بھی خواب دیکھے گئے، احد کے بارے میں بھی خواب دیکھے گئے، مسیلمہ اور اسود عنسی کو بھی آپ نے خواب میں دیکھا، اور ان کی شکست کا بھی آپ کو بشارت دے دی گئی۔ کبھی کبھی خواب بظاہر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، بیان کرنے کا نہیں ہوتا، لیکن اس کا معنی اچھا ہوتا ہے۔ کبھی عکس ہوتا ہے، خواب بہت اچھا لگتا ہے، جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہے، لیکن تعبیر نہایت پریشان کن ہوتی ہے۔ معبر کو چاہیے کہ اس قسم کی تعبیر میں تصرف کر دے اور اس کو اچھے حمل کر لے۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے خواب دیکھا کہ جنگل کے حیوانات، جانور، وحوش اس کے ساتھ جمع کر رہا ہے، اور بھی بہت تکلیف کی باتیں دیکھی اسی کے ساتھ۔ خواب سے بیدار ہوئی تو بہت پریشان تھی، اور سمجھ گئی کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے، تو اپنی کنیز کو کہا کہ خوابوں کا امام ابن سیرین ہے، پوچھ کے آؤ، میرا نہ کہو، اپنا کہو۔ کنیز گئی اور امام محمد ابن سیرین سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ جب بیان کیا تو امام الرویا نے کہا یہ خواب کنیز کا نہیں ہے، یہ ہارون کی بیوی زبیدہ کا ہو سکتا ہے، یا اس کی والدہ خیزران کا ہو سکتا ہے۔ چھوٹی عورت یہ خواب نہیں دیکھ سکتی، جھوٹ بولتی ہے۔ وہ واپس آئی اور زبیدہ کو کہا کہ وہ تو اس طرح کہتے ہیں، تو زبیدہ نے کہا ٹھیک ہے، بتا دو، عالم بہت بڑا ہے۔ پکڑ لیا اس نے جا کے کہا کہ ہاں بیگم صاحبہ نے خواب دیکھا۔ اس نے کہا تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیگم صاحبہ سے کوئی ایسے نیکی کا کام لے لے گا کہ انسان تو کیا، حیوانات کو بھی بہت فائدہ ہو جائے گا۔ ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ اس خواب کے دیکھنے کے بعد جب ہارون کو پتہ چلا، 1000 مساجد بنوائی اور مسافر خانے بنائے، اونٹ کٹوائے، گائے کٹوائی، ہزاروں بھیڑ بکریاں کٹوائی۔ اب ایک دن ٹھنڈی رات تھی، بہترین ہوائیں چل رہی تھی، آسمان کا مطلع صاف تھا اور آسمان ستاروں سے جگمگا رہا تھا، اور زبیدہ اور ہارون رشید اپنے اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ ہارون رشید موڈ میں آیا اور اپنی بیگم کو کہا کہ میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کے لیے کچھ کیا نہیں ابھی تک، کیا چاہتی ہے آپ؟ زبیدہ نے کہا بادشاہ سلامت، خدا تعالیٰ بادشاہ کی ایک بال بلندی دیر تک قائم دائم رکھے، اور بادشاہ کے فیض اور جود سے عرب و عجم مستنیر رہے۔ شاہانہ آداب اس طرح ہوتے تھے، لیکن حج کے موسم میں نے دیکھا ہے حاجی صاحبان تڑپتے ہیں پیاس سے، اور اونٹ اور خچر اور گھوڑوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی۔ ایک کنواں ہے زمزم کا، وہاں تک پہنچنا کوئی آسان تو نہیں ہے،
میں بہت پریشان ہوں، جب سے میں نے موسم حج میں حاجی صاحبان اور ان کے مویشیوں کی تکلیف دیکھی، پیاس دیکھی ہے، میں بہت غمگین ہوں۔ ہارون رشید نے کہا آپ غمگین بالکل نہ ہو، دعا کرے کہ بخیر و عافیت صبح ہو جائے اور میں دربار میں بیٹھ جاؤں۔ صبح ہو گئی اور ہارون رشید کا دربار لگ گیا، حکم دے دیا کہ ملک کے انتظامی وزراء، مالیاتی وزراء جمع ہو جائے، سب حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا حج کے موسم میں حجاج کو اور ان کے مویشیوں کو پیاس کی تکلیف ہوتی ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ قسم قسم مشورے ہوئے، ایک انجینئر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت حکم دے، میں حاضر ہوں، میں دریائے دجلہ اور دریائے فرات سے ڈبل نہر نکال دوں گا اور اس کو صحرائے عرب میں لے چلوں گا اور منا سے گزار کر عرفات سے مزدلفہ سے ہوتے ہوئے عرفات پہ ختم کر دوں گا۔ بادشاہ نے کہا اجازت ہے، میرے پورا تعاون آپ کے ساتھ ہے، یہ کام ہوگا کیسے؟ کہ میں شام تک تخمینہ دیتا ہوں۔ شام تک تخمینہ دیا، بادشاہ نے وزیر مال کو کہا کہ اتباع کر لو، امتثال امر کر لو، اور یہ کھدائی شروع ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں 6 سال کے اندر دریائے دجلہ اور دریائے فرات سے ڈبل نہر نکالی گئی اور آگے اکٹھی کر دی گئی کہ اگر ایک دریا میں پانی کم ہو تو دوسرے میں تو ہو، اور زمین کے اندر بند نہر چلائی گئی تاکہ پانی صاف ہو، زمین دوست۔ اور جب عرب کی سرزمین آ گئی تو مینا کے پاس ظاہر کر دی گئی، پھر چپا لی گئی، پھر مزدلفہ میں نکال دی گئی، پھر چپا لی گئی، پھر عرفات میں نکالی گئی۔ اس کو کہتے ہیں نہر زبیدہ۔ اور بادشاہ نے کہا یہ میں اپنی بیگم کی طرف سے کار خیر کر رہا ہوں کہ اس کا ثواب میری بیوی کو ملے، اور محدثین کا اتفاق ہے کہ زبیدہ کی زندگی میں اس سے بہتر کام نہیں ہوا ہوگا۔ سن 1983 میں پہلی مرتبہ حرمین شریفین حج کے لیے حاضری نصیب ہوئی تھی۔ جوانی تھی، طاقت پوری تھی، ہر اعتبار سے صحت تھی۔ میں نے 2-3 ساتھیوں کو سمجھایا کہ میں نہر زبیدہ کو دیکھتا ہوں۔ عربوں نے منع کیا کہ نیچے نہیں اترو۔ جب عرب چلے گئے میں نیچے اتر گیا، اور میں نے ان کو ایک رسی دی اور اس کا ایک حصہ اپنے ہاتھ سے باندھا کہ اگر میں ڈوبنے لگا تو تم کھینچو اسے۔ اتر گیا اس میں، اور اس میں نے نہایا، بہترین شیرین میٹھا پانی ہے، اور اس میں نے قلم کا ڈھکن ڈالا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد میں نے دیکھا 3 میل دور جا چکا تھا۔ خوشی ہوئی کہ پانی اب بھی رواں دواں ہے۔ ہنوز ابر رحمت درفشانہ، میں او میں خانہ ہو مہر نشانہ۔ یہ خواب تھا اور یہ تعبیر تھی۔ اور اس سے پہلے امام ابو حنیفہ نے خواب دیکھا تھا کأنہ ینبش قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ گویا وہ پیغمبر کی قبر کھود رہے ہیں۔ بظاہر پریشانی کا خواب ہے، لیکن آپ کے دادا نے امام محمد ابن سیرین سے پوچھا تو اس نے کہا یہ بچہ علم کے مقام میں اس جگہ تک پہنچے گا کہ کوئی نہیں پہنچا ہوگا، اور یہ پیغمبر کی احادیث کا اس طرح کھوج لگائے گا کہ جیسے قبر میں جا کے حضرت سے پوچھ رہے ہو، اتنا کھوج لگائے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ ابو حنیفہ حدیث اور فقہ کا کامیاب امام ہے۔